تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے، جو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نازل کیا بلکہ محض اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اسے محفوظ بھی کر دیا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے نہ صرف یہ قرآن و حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں بلکہ علماء کرام کی رہنمائی میں اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر بھی کریں، اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآنی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رہتی دنیا تک اس کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائیاں بھی حتی الامکان صرف کریں۔ قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سیکھا جاتا ہے اس کو علم تجوید کہتے ہیں، اور اس کا سیکھنا اور اس کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کفریہ بول منہ سے نکل جاتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین میں الحمد کی جگہ الحمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بجائے برے معنی بن جاتے ہیں۔ انعمت علیہم میں انعمت کی جگہ انعمتی یا انعمتو پڑھنے سے معنی غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ تا مذکر مخاطب کے لیے ہے، تی مؤنث مخاطب کے لیے ہے اور تو متکلم کے لیے ہوتا ہے۔ سورۃ الکافرون میں لا اعبد میں لا کو لمبا کرنے کے بجائے چھوٹا پڑھنے سے یعنی لا اعبد پڑھنے سے معنی یہ بن جاتا ہے کہ اے کافرو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، معاذ اللہ میں بھی انہی بتوں کی پوجا کرتا ہوں۔ سورۃ النصر میں نصر اللہ کی جگہ نصر اللہ پڑھنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نصر نون صاد را کا مطلب مدد اور نصر نون سین را کا مطلب گدھ ہوتا ہے۔ اسی طرح تجوید سیکھے بغیر تلاوت کرنے سے قرآن پاک کی تلاوت کا ادنیٰ سا حق بھی ادا نہیں ہوتا، جس کی بنا پر تلاوت کرنے والے کو اپنی تلاوت سے وہ لطف اور قرب الہی حاصل نہیں ہو پاتا جو تجوید سیکھنے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔